جس سے اللہ تعالیٰ کام لینا چاہتا ہے نا، اللہ اس کو پریپیئر خود کرتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سچ این امیزنگ ایگزامپل. اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈفرینٹ سٹیجز سے گزارا اور ایکسپیرینسز سے گزارا، اس کے بعد ان کو وہ مشن دیا which was meant for him actually. تو کیا ہم بھی آج صرف وہ لیبل تو نہیں لے کے پھر رہے کہ ہم مسلمان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور اندر سے ہم کھوکھلے ہیں، اندر سے حقیقت نہیں ہے؟ وہ کیسے پتہ لگے گا؟ اپنے آپ کو قرآن کے صفحات پہ پرکھیں کہ قرآن آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے. قرآن جو ہے وہ کرائیٹیریون ہے، وہ فرقان ہے، وہ جج ہے کہ آپ کیا واقعی میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بلیور ہیں کہ نہیں ہیں. اتنا تو اللہ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا وہ اس جگہ سے آپ کو کسی ایسے مسئلے کے اندر الجھا دے، تب انسانی دعا کر سکتا ہے اللہ مجھے توفیق دے، مجھے فیسیلیٹیٹ کر، انیبل کر کہ میں اس کو جا کے کر سکوں. لیکن جب سب کچھ آپ کے حوالے آپ کے سامنے کنوینئنٹلی موجود ہے پھر بھی آپ نہ کریں. جو بندہ تہجد پہ اٹھ سکتا ہے اس میں فزیکل اسٹرینتھ ہے، جو سچ بات ہے، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک، جو بندہ فجر پہ اٹھ رہا ہے وہ فزیکلی اسٹرانگ ہے، وہ فزیکلی صحت مند ہے، اور یہ اس کا ایک ٹیسٹ ہے فجر پہ اٹھنا. تو اس لیے یہ جو بڑے بڑے مشن اور بڑے بڑے ویژن تو ہم سیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے اسٹرینتھ دکھانا یہ تو اٹ کمز فرسٹ obviously. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں سکھوں کا جو ریلیجن ہے وہ 16-17 سینچری میں گرو نانک آیا تو تب شروع ہوا ہے. پیچھے کیا ہے وہ ایکسٹینڈ کرتا ہے، پیچھے کہ نہیں کرتا وہ ہمیں نہیں پتہ. جوڈائزم جو ہے وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اسرائیل کی اولاد میں سے ہیں، تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے پیچھے جو ہے ان کی تھیولوجی شاید اس طرح ایکسٹینڈ نہیں کرتی. عیسیٰ علیہ السلام کا جو سپوزڈ فالوورز ہیں کرسچنز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے سارے سنز جو ہیں فورگیون، اگر ہم بلیو کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ڈائڈ فار اس آن دا کراس. تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے تھے، ان کا کیا عقیدہ تھا؟ تو اسلام یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ان سٹوریز کے تھرو بتاتا ہے کہ اسلام ہمیشہ کنسسٹنٹ رہا ہے اپنے بلیف سسٹم کے اندر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا خاص طور پہ سورہ بقرہ کے اندر کہ پرانی امتیں جو ہیں، مسلمان امتیں جو ہیں، بلیورز جو تھے، انہوں نے کیسے ایکٹ کیا تھا. اور ہمیں جو ہے نا ایک ایڈوانٹیج ہے مسلمانوں کو بعد میں آنے میں. کیا ایڈوانٹیج ہے؟ ہمارے پاس مثالیں ہیں پچھلی امتوں کی، انہوں نے یہ XYZ انہوں نے مسٹیکس میک کی اور ہم وہ نہ کریں. مثال کے طور پہ کرسچنز نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے اسٹیٹس کو اتنا ایگزیجریٹ کر دیا، اتنا اونچا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرایا. یہودیوں نے کیا کیا عیسیٰ علیہ السلام کے اسٹیٹس کے ساتھ کہ ان کو معاذ اللہ گالی دی، ان کو ریجیکٹ کیا، ہاں ان کو بیسلی ڈس رسپیکٹ کیا ہے. تو ہم فار ایگزامپل کیا کرتے ہیں، ہم صحیح جگہ پہ بیچ میں جو ہے نا ہم نے ان دونوں ایکسٹریمز کے بیچ میں رہنا ہے. ایک اور جو یہ سٹوریز ہمیں لیسن دیتی ہیں وہ یہ دیتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنن کیا ہے، اللہ کیسے ڈیل کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کس قسم کے رویے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پنش کرتا ہے، کس قسم کی ایکسپیکٹیشن اللہ تعالیٰ رکھتا ہے انسانوں سے. اور ایک آخری بات جو میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمیں نا اس کے اوپر بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ اگر آپ ان ساری سٹوریز کو اسٹڈی کریں آپ نا ایک پیٹرن نوٹس کریں گے، اور وہ پیٹرن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نا حق کو واضح کرتا ہے، پھر تھرو آؤٹ کچھ وقت گزرتا ہے اور شرک کی آمیزش ہوتی ہے. شرک جو ہے آ کے نا اس حق کو گٹ مٹ کر دیتا ہے، اس کو پولوٹ کرتا ہے، کرپٹ کرتا ہے. یعنی نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے انہوں نے شرک شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ختم کر دیا. نوح علیہ السلام کے پھر آگے بلیورز رہے، لیکن پھر ان بلیورز کے اندر بھی آہستہ آہستہ شرک آ گیا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے بچایا، بلیورز تھے وہ، لیکن ان کی قوم کے اندر بھی شرک جو ہے اس کی آمیزش ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، اپنے پاس بلا لیا، لیکن ان کی جو پیچھے قوم رہ گئی انہوں نے بھی پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ گڑھ لیا، یعنی شرک آ گیا وہاں پہ. تو ہوتا یہ ہے کہ حق واضح ہونے کے بعد نا شیطان پوری اپنی کوشش کرتا ہے کہ اس کو شرک سے گٹ مٹ کر دے. اب جو مشرکین مکہ تھے مثال کے طور پہ، ہمیں پتہ ہے کہ وہ مشرکین تھے، وہ شرک کیا کرتے تھے، لیکن اپنے بارے میں وہ کیا کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم کے اوپر ہیں. یعنی ان کا لیبل کیا تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم کے مذہب کے اوپر، کے دین کے اوپر ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا وہ ابراہیمی تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ مشرک تھے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سوچتا ہے ان کے بارے میں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں فالو کرتے، یہ بھی شرک کے اوپر ہیں، یہ بھی غلط دین کے اوپر ہے، یہ بھی اس راستے کے اوپر ہیں جو آگ کی طرف لے کے جائے گا. یعنی لیبل جو ہے وہ برقرار رہ جاتا ہے لیکن حقیقت اس کی نہیں رہتی. مشرکین مکہ نے لیبل لیا ابراہیمی اپنا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ حقیقت نہیں تھی. جو آج جوز ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ موسیٰ کو فالو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں موسیٰ کو فالو نہیں کرتے، وہ لیبل اپنا وہی رکھتے ہیں. کرسچنز جو ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ کرسچینٹی میں عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کفر کیا تثلیث کے عقیدے میں.
تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور اس لیبل کو لینے والے اور اس لیبل کے ساتھ جڑنے والے، کیا وہ واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر ہیں؟ یہ بہت بہت اہم سوال ہے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ بار بار ہوتا ہے کہ لیبل جو ہے نا وہ رہ جاتا ہے، حقیقت جو اللہ تعالیٰ کی حقیقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو کیا ہم بھی آج صرف وہ لیبل تو نہیں لے کے پھر رہے کہ ہم مسلمان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور اندر سے ہم کھوکھلے ہیں، اندر سے حقیقت نہیں ہے؟ وہ کیسے پتہ لگے گا؟ اپنے آپ کو قرآن کے صفحات پہ پرکھیں کہ قرآن آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے. قرآن جو ہے وہ کرائیٹیرین ہے، وہ فرقان ہے، وہ جج ہے کہ آپ کیا واقعی میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بلیور ہیں کہ نہیں ہیں. تو اس چیز کے اوپر نا ہمیں بڑا غور کرنا چاہیے، اور یہ ساری باتیں جو ہمیں ان قصص سے ہی ملتی ہیں، ان سے ہم لیسنز ڈرا کرتے ہیں. اور اس میں احمد بھائی ایک امپورٹنٹ چیز کہ محاسبہ نفس جو ہے نا وہ کی چیز ہے. بالکل. اگر ایک بندہ محاسبہ نفس مطلب اف وی ڈو ناٹ اسٹینڈ ان دا پاسبلٹی کہ ہم یار شرک کے اندر انوالو ہو سکتے ہیں. ہاں بالکل. یعنی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. ہاں بالکل. ہم میں سے ہر بندہ، یعنی یہ ہمارے ہاں ایک باقاعدہ اسکول آف تھاٹ بھی ٹو سرٹن ایکسٹینٹ پایا جاتا ہے کچھ لوگوں کے اندر. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار مومن شرک کر ہی نہیں سکتا. یعنی جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اب آپ توحید موحد ہیں، جو مرضی ہو جائے شرک نہیں کر سکتے. لیکن یہ آپ کی بات سے پتہ چل رہا ہے سبحان اللہ کہ یعنی ہر موقع کے اوپر انسان کو اپنا محاسبہ نفس کرنا چاہیے کہ وہ نہ صرف چھوٹے، وہ بندہ سمجھتا ہے یار چلو مجھ سے چھوٹے گناہ ہو رہے ہیں، اس کو کیا پتا ہو سکتا ہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہو رہا ہے. بالکل. اور اس کو پتہ بھی نہ ہو اس بات. بالکل سبحان اللہ. جزاکم اللہ خیر. میں سورۃ القصص کی ایک دو آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ جو آیات ہیں اس طرح کی میں سمجھتا ہوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیٹس کو بیان کرتے ہیں تو کچھ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا بھی دیتے ہیں، آپ کی جو فضیلت بھی بیان کرتے ہیں، آپ کے جو ہے نا آپ کی اخلاق کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کمنٹ کرتے ہیں. لیکن کچھ آیات ایسی بھی ہمیں ملتی ہیں جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لمیٹیشنز کو بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. اور ان لمیٹیشنز کو ذکر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو اس بات کی ریئلائزیشن ہو کہ اللہ کے سامنے نبی بھی وہ ایک عبد ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. وہ اللہ کے غلام ہے، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے سامنے وہ اتنے ہی عاجز ہیں جتنے میں اور آپ عاجز ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت رکھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر البشر بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ دیا ظاہر ہے ہم اس کو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ ان کی فضائل اور مناقب ذکر کرتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی لمیٹیشنز کو بھی ذکر کرتے ہیں. اور ایک لمیٹیشن جو بہت سبحان اللہ پروفاؤنڈ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی مرضی کوشش کر لیں کسی کو ہدایت کے رستے پہ لے کے آئے وہ نہیں لا سکتے اگر اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دینا نہ چاہیں. تو یہ جو آیت ہے آیت نمبر 56، اس آیت کے کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ پسند کریں، جس کو آپ چاہیں، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے. وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جاننے والا ہے کہ زیادہ ہدایت پانے والے لوگ کون ہیں. ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو جسے کہتے ہیں ہدایت علم و ارشاد، اور ایک ہے وہ ہدایت توفیق و عمل. یعنی ایک ہے کہ انسان کو نالج مل جائے، تو نالج کے حوالے سے یعنی ایک عالم بھی ہدایت دے سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہدایت دے سکتے ہیں. جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. تو یہ علم ہے کہ کسی کو بتا دیا جائے، کسی کو انفارم کر دیا جائے. لیکن دوسری چیز ہے توفیق، کہ انسان کو اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا یا انسان کو انیبل کرنا کہ وہ اس پر چل بھی سکے، یا انسان کو طاقت دینا یا کیپیسٹی دینا کہ وہ اس پر عمل کر سکے. تو یہ چیز ہے ہدایت توفیق، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی. تو انک لا تہدی من احببت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، یہ والی ہدایت جیسے کہ علماء ذکر کرتے ہیں یہ ہدایت توفیق ہے، کہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے، ابو طالب کے لیے سب کچھ واضح کر دیا بالکل. یعنی ان کے سامنے ہی واز لیونگ ود دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اپنی آنکھوں سے ان کے معجزے دیکھتے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ پوری زندگی گزاری تھی، لیکن اپنی کچھ وجوہات کی بنیاد پر، وہ جو ان کی حمیت تھی قبیلے کی، اس کی بنیاد پر وہ نہ کر سکے یا انہوں نے نہ کیا وہ. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اس کے لیے تکلیف میں تھے، اور آپ کی چاہت تھی کہ میں کسی طریقے سے جو ہے یہاں تک آ کے میرے کان میں کہہ دیں کلمہ، تو میں اللہ کے ساتھ آپ کی باقاعدہ اللہ کی عدالت میں آپ کے حق میں جھگڑ لوں گا. لیکن بہرحال اللہ نے توفیق نہیں دی. اور اسی طریقے سے مثال ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی قرآن مجید میں ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو بڑی کوشش کی کہ اس طریقے سے ان کو ہدایت مل جائے، وہاں پہ بھی ہدایت نہیں ملی. تو ان ساری چیزوں کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی بھی توفیق کے حوالے سے وہ بھی اللہ کے سامنے عاجز ہے. اصل ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو چاہے
اس کو ہدایت دیتا ہے. علم لوگوں تک پہنچ جاتا ہے, ارشاد پہنچ جاتا ہے, گائیڈنس پہنچ جاتی ہے, لیکن اس پر عمل کتنا کرنا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. اچھا, یہ ایک اور چیز میں ذرا تھوڑا سا یہاں پہ نقطہ ذکر کرنا چاہتا ہوں, اور آپ بھائی اس سے وہ بالکل انڈرسٹینڈ کریں گے. کئی دفعہ نا احمد بھائی اور علی بھائی, ہم لوگ نا اس توفیق کو نا اپنے لیے ایک ایکسکیوز بھی بناتے ہیں. نہیں, میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا, ہم ان کو کہیں یار نماز پڑھ لیں, وہ کہتے ہیں یار اب دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے. مطلب یہ ایک ایکسکیوز بھی ہوتا ہے. تو اب نا توفیق عربی زبان میں ہوتا ہے کہ کسی کو انیبل کرنا یا کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنا کسی کام کے لیے. تو میں کہتا ہوں کئی دفعہ یہ ہماری ایکسکیوز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہے ہوتے ہیں لیکن ہم جان کے پھر بھی نہیں کر رہے ہوتے. جیسے مثال کے طور پہ میں بھائیوں کو مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تراویح ہو رہی ہے, تراویح ہوتے ہوئے پیچھے کچھ لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں, آرام سے گپے لگا رہے ہیں, سامنے عبادت ہو رہی ہے, کئی دفعہ دعا بھی ہو رہی ہوتی ہے. وہ پوری تراویح کے اندر بیٹھ کے کیا کرتے ہیں, وہ گپے لگاتے رہتے ہیں اور اس ٹائم کو ضائع کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے جس میں انسان کو اللہ کے ساتھ اپنا دل لگانا چاہیے. اچھا, جب ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے مجھے توفیق ملے. اچھا, اب مجھے بتائیں کہ توفیق کا مطلب کیا ہے. میں پوچھتا ہوں, کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ بھیجے, وہ آپ کو کانوں سے پکڑ کے وہاں پہ کھڑا کرے؟ یعنی آپ کے پاس وقت بھی ہے, آپ کے سامنے نماز بھی ہو رہی ہے, آپ کے پاس انرجی بھی ہے, آپ کے پاس ٹائم بھی ہے, آپ اس کے سامنے بیٹھے ہیں. یعنی اس سے زیادہ اللہ آپ سے کیا توفیق ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ تو اتنا تو اللہ, ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا وہ اس جگہ سے آپ کو کسی ایسے مسئلے کے اندر الجھا دے, تب انسان ہی دعا کر سکتا ہے اللہ مجھے توفیق دے, مجھے فیسیلیٹیٹ کر, انیبل کر کہ میں اس کو جا کے کر سکوں. لیکن جب سب کچھ آپ کے حوالے آپ کے سامنے کنوینئنٹلی موجود ہے پھر بھی آپ نہ کریں. آپ نے صدقہ کرنا ہے, آپ کے پاس پیسے بھی موجود ہیں, آپ کے پاس حالات بھی موجود ہیں, آپ کے پاس کوئی پرابلم بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس اپرچونٹی ہے بڑی زبردست, پھر بھی آپ نہ کریں. تو آپ کہیں جی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ توفیق. تو میں کئی دفعہ یہ ایکسکیوز کے طور پہ بھی یوز کرتے ہیں. تو اللہ توفیق دے رہا ہے لیکن اس توفیق کو لینا بھی ہمارا کام ہے انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر مغیرہ بھائی اینڈ احمد بھائی, ویری پاورفل پوائنٹس. مائی سیکنڈ ریفلیکشن از فرام سورہ قصص ورس نمبر 14. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. And when he attained his full strength and was mentally mature, we bestowed upon him judgment and knowledge, and thus do we reward the doers of good. آج کل بڑا ایک انقلاب والا دور چل رہا ہے. Everyone wants to do something big. اور اچھی بات ہے یوتھ میں یہ سوچ آنا لیڈرشپ کی, کیونکہ یوتھ شوڈ بی دا لیڈرز, دا فیوچر لیڈرز. ہمارا بھی یہی ایک نعرہ ہے کہ رول ماڈلز کھڑے کرنا, لیڈرز کھڑے کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی خوبصورتی سے اس میں کچھ لیڈرشپ کے ٹریٹس بھی بتاتے ہیں اور ایک بہت اہم نقطہ بیان کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ دیکھیں بیفور ڈوئنگ اینی تھنگ یو نیڈ ٹو بی پریپیئرڈ. پریپریشن اینڈ ٹریننگ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ایون دا بیسٹ آف مین جن میں بڑی خداداد صلاحیات تھیں, دے وینٹ تھرو اے ٹریننگ, دے وینٹ تھرو اے سرٹن ایج, سرٹن ایکسپیرئنس, اور اس کے بعد جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیا. ایک تو یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ کام اللہ لیتا ہے. ڈونٹ بی ہیسٹی کہ میں کچھ بہت بڑا کر دوں. آپ اگر مخلص ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں اپنے آپ کو, روئیں اللہ کے سامنے, گڑ گڑائیں, اللہ سے مانگیں, لیکن پریپریشن از ویری نیسیسری. اب دیکھیں آج کل میں اپریشیٹ کرتا ہوں نوجوانوں کا یہ ویژن, یہ سوچ. میں اس کو ٹھیک ہے اس نظر سے نہیں دیکھتا کہ میں کہوں ڈسکریج کروں اس کو. اچھی بات ہے, پیپل وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ بگ, ویژن ہے ان کا اور دے وانٹ ٹو بی انقلابی, بٹ دے ہیو ٹو ریئلائز کہ ٹریننگ کیا ہے اور پریپریشن کیا ہے. اچھا دیکھیں جس سے اللہ تعالیٰ کام لینا چاہتا ہے نا, اللہ اس کو پریپیئر خود کرتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری, سچ این امیزنگ ایگزامپل. اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈفرینٹ سٹیجز سے گزارا اور ایکسپیرینسز سے گزارا, اس کے بعد ان کو وہ مشن دیا وچ واز مینٹ فار ہم ایکچولی. ٹھیک, ایک تو اس سے یہ پتہ لگتی ہے کہ پریپریشن اینڈ ٹریننگ. دوسرا اس میں کچھ ایسے اوصاف ہیں جو میں سمجھتا ہوں لیڈرشپ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں, جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ اسٹرینتھ ہے, فل اسٹرینتھ. بلغا اشدہ, یعنی کہ فل اسٹرینتھ. دوسرا جو صرف نظر آتی ہے وہ آتی ہے وستوا, ایموشنل میچورٹی کہہ لیں, ایموشنل انٹیلیجنس کہہ لیں. تیسری جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آتیناہ حکماً و علما, اور ہم نے جو ہے اس پر علم اور حکم نازل کیا, یا اس کو علم اور حکم جو ہے وہ ہم نے دیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اصل میں علم اور حکم جو ہے یہ ایک نتیجہ ہے, یہ سرٹن ٹریٹس آپ میں ہوتے ہیں, یو فالو دوز ٹریٹس, اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ملتا ہے. مینی پیپل وانٹ ٹو بیکم وائز. اور حکم اور علم ہے کیا, یہ بھی میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا. ان شارٹ, علم تو از نالج آف دا دین, اینڈ حکم از دا ہاؤ ٹو پریکٹیکلی اپلائی دیٹ نالج. ان شارٹ اور بھی بہت سے اس کے جو ہے وہ مطلب ہو سکتے ہیں. حکمت کیا ہے,
اس میں ججمنٹ آتی ہے, میچورٹی آتی ہے, بٹ ان شارٹ اٹ از دا رائٹ فہم کہہ لیجیے, یا رائٹ وے ٹو اپلائی دا نالج, حکمہ. تو میں اس میں کچھ لاسٹ فیو پوائنٹ جو ہے وہ رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے یہ جو اللہ رب العالمین نے فزیکل اسٹرینتھ کی جو ہے نا وہ بات کی ہے. فزیکل اسٹرینتھ کیوں ضروری ہے لیڈرشپ کے لیے؟ اور اٹس ناٹ جسٹ فزیکل اسٹرینتھ, اٹ از ایکچولی انر اسٹرینتھ ایز ویل, بیکاز وداؤٹ دس یو ول بریک پیپل. اب دیکھیں نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا قم اللیل الا قلیلا, اللہ کے سامنے کھڑے ہو. دیکھیں جو بندہ تہجد پہ اٹھ سکتا ہے اس میں فزیکل اسٹرینتھ ہے, جو سچ بات ہے, سیدھی سی بات ہے, ٹھیک. جو بندہ فجر پہ اٹھ رہا ہے وہ فزیکلی اسٹرانگ ہے, وہ فزیکلی صحت مند ہے, اور یہ اس کا ایک ٹیسٹ ہے فجر پہ اٹھنا. تو اس لیے یہ جو بڑے بڑے مشن اور بڑے بڑے ویژن تو ہم سیٹ کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے اسٹرینتھ دکھانا یہ تو اٹ کمز فرسٹ آبویسلی. اس کے بعد جو ہے واستوا, ایموشنل بیلنس ہے. اور ایموشنل بیلنس میں کیا کیا آتا ہے کہ آپ امپلسو نہیں ہیں, آپ کو اپنے امپلسز پہ کنٹرول ہے, آپ کو اپنی زبان پہ کنٹرول ہے, ٹھیک ہے. ایموشنل ریگولیشن ہے, اس میں آئیڈینٹی کلیئرٹی آتی ہے ایموشنل میچورٹی میں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکمت دیتا ہے اور علم دیتا ہے. اس میں ایک دعا بھی مینشن کرنا چاہوں گا, مغیرہ بھائی پلیز کریکٹ می, غالب ابراہیم السلام کی دعا ہے, ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین, حضرت ابراہیم السلام کی بہت خوبصورت دعا ہے, ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین. اے میرے رب مجھے حکم دے, وزڈم دے, اتھارٹی دے, اور فیصلہ کرنے کی قوت دے. حکم سے یہ ساری چیزیں مراد ہیں. اور والحقنی بالصالحین, مجھے رائٹیس کی کمپنی عطا فرما. بیوٹیفل دعا آج کے دور کے مطابق. واجعل لی لسان صدق فی الآخرین, اور تا قیامت جتنے لوگ آنے والے ہیں ان کی زبان پہ میرا ذکر خیر جاری رکھ دے. اور پھر جنت کا سوال کیا. تو یہ دعا بھی بہت خوبصورت ہے. تو اللہ سے حکم بھی مانگنا چاہیے, علم بھی مانگنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے. دس از سم تھنگ بسٹورڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور یہ کن کو ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے اینڈ میں بیان کر دیا, وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, کہ یہ اسی طرح ہم ریوارڈ کرتے ہیں کن کو, محسنین کو. تو محسنین بنے, احسان کرنے والے بنے, گڈنس پھیلانے والے بنے. احسان سے ان شارٹ مراد ایکسلنس والے بنے, ایکسلنس پہ جا کر چیزیں کیا کریں ان ٹرمز آف ایوری تھنگ. تو بہت خوبصورت اس میں ایک پورا وہ ہے ہمارے لیے لیسن کہ اگر آپ نے کچھ بڑا کرنا ہے, لیڈرشپ پہ آنا ہے, تو یہ چیزیں ضروری ہیں. اینڈ نیور تھنک کہ وداؤٹ پریپریشن اینڈ وداؤٹ ٹریننگ یو کین ڈو اے سرٹن تھنگ. جزاک اللہ خیر. تو اس چیز کے اوپر نا ہمیں بڑا غور کرنا چاہیے, اور یہ ساری باتیں جو ہمیں ان قصص سے ہی ملتی ہیں, انہی سے ہم لیسنز ڈرا کرتے ہیں. اور اس میں احمد بھائی ایک امپورٹنٹ چیز کہ محاسبہ نفس جو ہے نا وہ کی چیز ہے. بالکل. اگر ایک بندہ محاسبہ نفس مطلب اف وی ڈو ناٹ اسٹینڈ ان دا پاسبلٹی کہ ہم یار شرک کے اندر انوالو ہو سکتے ہیں. ہاں بالکل. یعنی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. ہاں بالکل. ہم میں سے ہر بندہ, یعنی یہ ہمارے ہاں ایک باقاعدہ اسکول آف تھاٹ بھی ٹو سرٹن ایکسٹینٹ پایا جاتا ہے کچھ لوگوں کے اندر. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار مومن شرک کر ہی نہیں سکتا. یعنی جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اب آپ توحید موحد ہیں, جو مرضی ہو جائے شرک نہیں کر سکتے. لیکن یہ آپ کی بات سے پتہ چل رہا ہے سبحان اللہ کہ یعنی ہر موقع کے اوپر انسان کو اپنا محاسبہ نفس کرنا چاہیے کہ وہ نہ صرف چھوٹے, وہ بندہ سمجھتا ہے یار چلو مجھ سے چھوٹے گناہ ہو رہے ہیں, اس کو کیا پتا ہو سکتا ہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہو رہا ہے. بالکل. اور اس کو پتہ بھی نہ ہو اس بات. بالکل سبحان اللہ. جزاکم اللہ خیر. میں سورۃ القصص کی ایک دو آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور یہ جو آیات ہیں اس طرح کی, میں سمجھتا ہوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیٹس کو بیان کرتے ہیں تو کچھ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا بھی دیتے ہیں, آپ کی جو فضیلت بھی بیان کرتے ہیں, آپ کے جو ہے نا آپ کی اخلاق کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کمنٹ کرتے ہیں. لیکن کچھ آیات ایسی بھی ہمیں ملتی ہیں جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لمیٹیشنز کو بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. اور ان لمیٹیشنز کو ذکر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو اس بات کی ریئلائزیشن ہو کہ اللہ کے سامنے نبی بھی وہ ایک عبد ہے, جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. وہ اللہ کے غلام ہے, اللہ کے بندے ہیں, اور اللہ کے سامنے وہ اتنے ہی عاجز ہیں جتنے میں اور آپ عاجز ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت رکھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر البشر بنایا, اور اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ دیا ظاہر ہے ہم اس کو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ ان کی فضائل اور مناقب ذکر کرتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی لمیٹیشنز کو بھی ذکر کرتے ہیں. اور ایک لمیٹیشن جو بہت سبحان اللہ پروفاؤنڈ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی مرضی کوشش کر لیں کسی کو ہدایت کے رستے پہ لے کے آئے وہ نہیں لا سکتے اگر اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دینا نہ چاہیں. تو یہ جو آیت ہے آیت نمبر 56, اس آیت کے کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ پسند کریں, جس کو آپ چاہیں
آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے. وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جاننے والا ہے کہ زیادہ ہدایت پانے والے لوگ کون ہیں. ہدایت کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو جسے کہتے ہیں ہدایت علم و ارشاد، اور ایک ہے وہ ہدایت توفیق و عمل. یعنی ایک ہے کہ انسان کو نالج مل جائے. تو نالج کے حوالے سے یعنی ایک عالم بھی ہدایت دے سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہدایت دے سکتے ہیں. جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. تو یہ علم ہے کہ کسی کو بتا دیا جائے، کسی کو انفارم کر دیا جائے. لیکن دوسری چیز ہے توفیق، کہ انسان کو اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا، یا انسان کو انیبل کرنا کہ وہ اس پر چل بھی سکے، یا انسان کو طاقت دینا یا کیپیسٹی دینا کہ وہ اس پر عمل کر سکے. تو یہ چیز ہے ہدایت توفیق، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی. تو انک لا تہدی من احببت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، یہ والی ہدایت جیسے کہ علماء ذکر کرتے ہیں یہ ہدایت توفیق ہے، کہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے، ابو طالب کے لیے سب کچھ واضح کر دیا بالکل. یعنی ان کے سامنے ہی واز لیونگ ود دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی آنکھوں سے ان کے معجزے دیکھتے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ پوری زندگی گزاری تھی. لیکن اپنی کچھ وجوہات کی بنیاد پر، وہ جو ان کی حمیت تھی قبیلے کی، اس کی بنیاد پر وہ نہ کر سکے یا انہوں نے نہ کیا وہ. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اس کے لیے تکلیف میں تھے، اور آپ کی چاہت تھی کہ میں کسی طریقے سے جو ہے یہاں تک آ کے میرے کان میں کہہ دیں کلمہ، تو میں اللہ کے ساتھ آپ کی باقاعدہ اللہ کی عدالت میں آپ کے حق میں جھگڑ لوں گا. لیکن بہرحال اللہ نے توفیق نہیں دی. اور اسی طریقے سے مثال ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی قرآن مجید میں ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو بڑی کوشش کی کہ اس طریقے سے ان کو ہدایت مل جائے، وہاں پہ بھی ہدایت نہیں ملی. تو ان ساری چیزوں کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی بھی توفیق کے حوالے سے وہ بھی اللہ کے سامنے عاجز ہے. اصل ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دیتا ہے. علم لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، ارشاد پہنچ جاتا ہے، گائیڈنس پہنچ جاتی ہے، لیکن اس پر عمل کتنا کرنا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. اچھا، یہ ایک اور چیز میں ذرا تھوڑا سا یہاں پہ نقطہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور آپ بھائی اس سے وہ بالکل انڈرسٹینڈ کریں گے. کئی دفعہ نا احمد بھائی اور علی بھائی، ہم لوگ نا اس توفیق کو نا اپنے لیے ایک ایکسکیوز بھی بناتے ہیں. نہیں، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، ہم ان کو کہیں یار نماز پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں یار اب دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے. مطلب یہ ایک ایکسکیوز بھی ہوتا ہے. تو اب نا توفیق عربی زبان میں ہوتا ہے کہ کسی کو انیبل کرنا یا کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنا کسی کام کے لیے. تو میں کہتا ہوں کہ دفعہ یہ ہماری ایکسکیوز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہے ہوتے ہیں لیکن ہم جان کے پھر بھی نہیں کر رہے ہوتے. جیسے مثال کے طور پہ میں بھائیوں کو مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تراویح ہو رہی ہے، تراویح ہوتے ہوئے پیچھے کچھ لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، آرام سے گپے لگا رہے ہیں، سامنے عبادت ہو رہی ہے، کئی دفعہ دعا بھی ہو رہی ہوتی ہے. وہ پوری تراویح کے اندر بیٹھ کے کیا کرتے ہیں، وہ گپے لگاتے رہتے ہیں اور اس ٹائم کو ضائع کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے جس میں انسان کو اللہ کے ساتھ اپنا دل لگانا چاہیے. اچھا، جب ان سے بات کریں تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے مجھے توفیق ملے. اچھا، اب مجھے بتائیں کہ توفیق کا مطلب کیا؟ میں پوچھتا ہوں، کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ بھیجے، وہ آپ کو کانوں سے پکڑ کے وہاں پہ کھڑا کرے؟ یعنی آپ کے پاس وقت بھی ہے، آپ کے سامنے نماز بھی ہو رہی ہے، آپ کے پاس انرجی بھی ہے، آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، آپ اس کے سامنے بیٹھے ہیں. یعنی اس سے زیادہ اللہ آپ سے کیا توفیق ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ تو اس کے بعد جو ہے وستوا ایموشنل بیلنس ہے. اور ایموشنل بیلنس میں کیا کیا آتا ہے کہ آپ امپلسو نہیں ہیں، آپ کو اپنے امپلسز پہ کنٹرول ہے، آپ کو اپنی زبان پہ کنٹرول ہے. ٹھیک ہے، ایموشنل ریگولیشن ہے، اس میں آئیڈینٹی کلیئرٹی آتی ہے ایموشنل میچورٹی میں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکمت دیتا ہے اور علم دیتا ہے. اس میں ایک دعا بھی مینشن کرنا چاہوں گا، مغیرہ بھائی پلیز کریکٹ می، غالب ابراہیم السلام کی دعا ہے، ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، حضرت ابراہیم السلام کی بہت خوبصورت دعا ہے. ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم دے، وزڈم دے، اتھارٹی دے اور فیصلہ کرنے کی قوت دے. حکم سے یہ ساری چیزیں مراد ہیں. اور والحقنی بالصالحین، مجھے رائٹیس کی کمپنی عطا فرما. بیوٹیفل دعا آج کے دور کے مطابق. واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور تا قیامت جتنے لوگ آنے والے ہیں ان کی زبان پہ میرا ذکر خیر جاری رکھ دے. اور پھر جنت کا سوال کیا. تو یہ دعا بھی بہت خوبصورت ہے. تو اللہ سے حکم بھی مانگنا چاہیے، علم بھی مانگنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے. دس از سم تھنگ بسٹورڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور یہ کن کو ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے اینڈ میں بیان کر دیا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ یہ اسی طرح ہم ریوارڈ کرتے ہیں کن کو، محسنین کو. تو محسنین بنے، احسان کرنے والے بنے، گڈنس پھیلانے والے بنے. احسان سے ان شارٹ مراد ایکسلنس والے بنے، ایکسلنس پہ جا کر چیزیں کیا کریں ان ٹرمز آف ایوری تھنگ. تو بہت خوبصورت اس میں ایک پورا وہ ہے ہمارے لیے لیسن کہ اگر آپ نے کچھ بڑا کرنا ہے، لیڈرشپ پہ آنا ہے، تو یہ چیزیں ضروری ہیں. اینڈ نیور تھنک کہ وداؤٹ پریپریشن اینڈ وداؤٹ ٹریننگ یو کین ڈو اے سرٹن تھنگ. جزاک اللہ خیر.